सही नहीं है क्या मतलब? हाँ पता नहीं क्या हुआ इनमें, جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। गुज़िश्ता कई दरसों से बनी इसराइल के जुर्म, उनके जराइम और उनकी नाफरमानियों का तज़किरा हो रहा है। जब इतनी ज़्यादा उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का ज़िक्र आ गया और उसके साथ साथ उनकी इतनी ज़्यादा नाफरमानियाँ थीं, उनका भी ज़िक्र आ गया, तो जहन में एक सवाल पैदा होता है
کہ کیا کوئی ان کو ڈرانے والا، کوئی ان کو سمجھانے والا اس وقت پہ دنیا میں موجود نہیں تھا؟ کیا کسی نے ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ کیا کوئی کتاب ایسی نہیں تھی جو اللہ رب العزت نے ان پر نازل کی ہو جس میں ان کو ڈرایا گیا ہو؟ تو یہ سوال جو ذہن میں ابھر رہا تھا، اللہ رب العزت نے آج کے اس رکوع کی ابتدا اسی سوال کے جواب سے فرمائی۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تحقیق ہم نے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب اللہ رب العزت نے بھیجی تھی، نازل فرمائی تھی ان پر، اس کا نام تھا تورات۔ تو تورات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے رسولوں کا ایک سلسلہ چلتا رہا۔ ایک ایسا نہیں ہوا کہ صرف ایک نبی آیا اور اس نے آ کر صرف ان کو ڈرایا اور بات ختم ہو گئی، نہیں، ایک نبی آیا، کتاب لے کے آیا، اس کتاب کے لانے کے بعد اللہ رب العزت نے وہیں پر معاملے کو ختم نہیں فرمایا، پے در پہ رسولوں کو بھیجنا شروع کیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم بھی ان کے پاس آئے واضح نشانیاں لے کر۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، عیسیٰ علیہ السلام تک چلا، اور درمیان میں پے در پے ایک کے بعد ایک، یکے بعد دیگرے سینکڑوں کی تعداد میں رسول ان کے پاس پہنچے، اور ہر کسی نے آ کے ایک ہی بات کی، اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں اللہ کو ایک معبود مانو، تحقیق کہ تم کامیاب ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات ہر رسول نے آ کر ان کو بتائی کہ اس امت میں، اس دنیا کے اندر ایک آخری نبی آنے والا ہے جس نبی پر تمام انبیاء ایمان لاتے ہیں، تم پر بھی لازم ہے کہ جب وہ نبی آئے تو تم نے بھی اس پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افکلما جاءکم رسول، جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی بھی رسول آیا، بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، اس نفسانی خواہشات کی وجہ سے تم نے اس پہ تکبر کیا، اکڑ گئے، تمہارے دلوں کے اندر جو نفسانی خواہشات تھیں ان خواہشات کی پیروی رسول نہیں کر رہا تھا، رسول اس کے اوپر پورا فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا، لہٰذا تم نے اس رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے تکبر کیا، اکڑ پیدا کی۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پس تم میں سے ایک گروہ تو وہ ہو گیا جس نے ان رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی نافرمانی کی، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق تم میں سے ایسا بھی ہو گیا جس نے اس سرکشی اور نافرمانی کے اندر حد سے تجاوز کر دیا، ان رسولوں کو شہید کر دیا۔ چنانچہ ایک لسٹ ہے بڑے لمبی چوڑی انبیاء علیہ السلام میں سے کہ جن کو بنی اسرائیل نے فقط اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر شہید کر دیا۔ ایک عالم دین کو شہید کر دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، ایک عام مومن کو شہید کر دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، چاہے جائے کہ وہ عالم ہو، چاہے جائے کہ وہ اللہ والا ہو، اور چاہے جائے یہ کہ وہ ایک نبی اور وقت کا رسول ہو۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو شہید کیا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، بہت سارے انبیاء دنیا میں ایسے آئے ان کو انہوں نے شہید کر دیا، صرف اسی وجہ سے کہ جو ہماری مرضی کی بات ہے وہ ہماری مرضی کی بات یہ اپنے منہ سے نہیں کہتے۔ تو لہٰذا یہ ان کی سرکشی اس وجہ سے نہیں تھی کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، نہیں، ڈرانے والے تو بہت سارے آئے، بات یہ تھی کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اس سے تکبر اور انکار کر کے منہ موڑ کے بیٹھ گئے تھے، اور کہا کرتے تھے وقالو، کہا کرتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نے جو علم عطا کیا ہے وہ علم اتنا زیادہ ہے کہ اس علم کی وجہ سے ہمارے دل ایک پردوں کے اندر ہے۔ تمہاری مسلمانوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری جو بے تکی یہ باتیں ہیں، تمہارے نبی کی جو یہ بے تکی باتیں ہیں، ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے، یہ باتیں ہمارے دلوں کے اندر اترتی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں اترتی؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں علم اور حکمت کے ایسے موتی بھرے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل ایسے ہی ہیں جیسے کہ قرآن کریم غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر گرد و غبار نہیں آتی،
ایسے ہی نعوذ باللہ تمہارے رسول کی کہی ہوئی باتوں کے گرد و غبار ہمارے دلوں کے اندر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کی سرکشی اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت فرما دی۔ فقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے بہت ہی تھوڑے سے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہے۔ لعنت کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دوری کا کوئی بھی سبب انسان اختیار کر لے، اللہ کی رحمت سے، اس کی رضا سے انسان دور ہو جائے، یہ اس کو لعنت کہتے ہیں۔ اور رحمت اس کے بالکل مقابلے کے اندر ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہو، خصوصی نظر شفقت ہو، جس کی وجہ سے انسان قرب الہی کے اندر آ جائے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت برستی، تم نے اپنے کفر کے سبب اپنے آپ کو موجب لعنت قرار دے دیا، لہٰذا تم پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ ان کا حال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، جب ان کے پاس وہ کتاب آتی ہے من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، وہ کتاب کیسی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو پہلے تعلیمات دی گئی تھی ان کے خلاف کوئی بات کر رہی ہے، وہ نہیں، مصدق لما معہم، جو کتاب تورات ان کے پاس ہے، یہ قرآن کریم اسی کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ انہی کی تورات کے اندر جو باتیں لکھی ہیں، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اس پر ایمان لانا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، یہی باتیں اس کتاب کے اندر، تورات کے اندر ہیں، اور یہ قرآن کریم انہی باتوں کی تصدیق کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ کتاب الگ سے نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب ہے جو مصدق لما معہم، جو کتاب ان کے پاس موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ مگر اور ان کا حال کیا تھا؟ وَكَانُوا مِن قبل، اس سے پہلے یعنی نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کا حال یہ تھا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ کافروں کے مقابلے کے اندر کھڑے ہوتے تھے تو اللہ سے اس نبی کا نام لے کر فتح کی طلب کرتے تھے۔ بنی اسرائیل جو تھے، یہ اس سے پچھلے درس کے اندر یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ اپنی ذلت و رسوائی کے اس آخری وقت کے اندر تھے، خوب ان کو ہر طرف سے مار پڑ رہی تھی، جہاں جاتے تھے وہاں پہ ان کو شکست ہو جاتی تھی۔ چنانچہ یہ جب کبھی بھی کسی سے جنگ لڑا کرتے تھے تو اس جنگ کے اندر اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم آپ سے اس جنگ میں کامیابی اور فتح مانگتے ہیں اس نبی کے واسطے سے جس کو آپ نے سب سے آخر میں بھیجنا ہے، جس نبی کی تصدیق سارے انبیاء نے کی ہے، اے اللہ ہم اس نبی کا وسیلہ اور اس کی طرف سے اس کا نام لے کر آپ سے دعا مانگتے ہیں، ہمیں فتح عطا فرما۔ تو جس نبی کا نام لے کے تم دنیا کے اندر فتح مانگتے تھے، جب وہ نبی دنیا کے اندر آیا، فلما جاءہم، پس جب وہ نبی اور وہ کتاب دنیا کے اندر آئی، ما عرفوا بی، جس کو یہ پہلے سے پہچانتے تھے، کفروا بی، انہوں نے کفر اختیار کیا، جھٹلا دیا اس بات کو، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اس جھٹلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کافروں پر اپنی لعنت برسا دی۔ اور یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اصل بنیادی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا بہ انفسہم، حقیقی بات یہ تھی کہ نفسانی خواہشات جو دل کے اندر پیدا ہو رہی تھیں، ان نفسانی خواہشات کو، ان جذبات کو انہوں نے غالب کر دیا تھا اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر۔ دنیا کے اندر جو کوئی شخص بھی اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے احکامات کے اوپر غالب کر دے گا، وہ اللہ کی لعنت کا موجب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس وجہ سے ایک تجارت کی۔ تجارت کیا کی؟ اپنی نفسانی خواہشات کے بدلے میں دین کو بیچ ڈالا۔ تو فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، برا ہے ان کا یہ خریدنا جو انہوں نے خریدا، انفسہم، اپنے نفسوں کو، کس طور پہ؟ ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر اختیار کیا، جھٹلا دیا، بما، اس چیز کو، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی۔ یہ جو انہوں نے اللہ نے نازل کیا اس کتاب کو جھٹلایا، کیا کسی دلیل کی وجہ سے کیا؟ اللہ فرماتے نہیں، بغین، اپنی نفسانی سرکشیوں کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلی، وہ بات کیا تھی کہ اللہ نے نازل کیا اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اس قرآن کریم کو نازل کر دیا۔
ان کی خواہش تو یہ تھی کہ آخری نبی دنیا کے اندر آئے تو وہ نبی ہماری قوم میں سے ہو، تو ان کو یہی بات تو تھی جو بری لگتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ تجارت اس وجہ سے کی کہ اپنی نفسانی خواہشات کی خلاف ورزی کی، اس بات پر کہ اللہ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اپنی کتاب کو نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، پس یہ اللہ کا غضب در غضب ان کے اوپر لوٹا، ایک غضب آیا اس کے اوپر دوسرا غضب آیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ دو طرح کی سرکشیاں انہوں نے کی، ایک پچھلے تمام انبیاء کو جھٹلایا، ان کو قتل کیا، اس وجہ سے ایک غضب آیا۔ پھر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، یہ دوسرا غضب۔ یہ مفسرین نے لکھا دوسری بات تفسیر اس کی یوں ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر نعمتیں نازل کی، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا شکر ادا کرتے، شکر ادا نہیں کیا، شکر ادا نہیں کیا، ایک غضب ہوا۔ اور دوسرا غضب یہ ہوا کہ اس شکر ادا نہ کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کی نافرمانی اور اس کی سرکشی اختیار کرنے لگے، تو غضب در غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے تو آخرت کے دن کے اندر رسوائی والا عذاب ہے۔ عام عذاب نہیں ہے کہ صرف عذاب دیا جائے گا، عذاب بھی ہے، اس عذاب کے اندر ان کے اوپر رسوائی ہی رسوائی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن کریم، یہ تو ان باتوں کی تصدیق کر رہی ہے جو باتیں تمہاری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، تو لہٰذا تمہیں تو چاہیے کہ تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ آگے سے کیا جواب دیتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا تھا آمنو، ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس پر، قالوا، تو یہ کہا کرتے تھے نؤمن بما انزل علینا، ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کی، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس کتاب کے سوا جو کوئی کتاب تم ہمارے سامنے پیش کرو گے ہم اس کو جھٹلاتے ہیں، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، بس جو کتاب تورات ہمارے اوپر نازل ہوئی تھی ہم صرف اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور حقیقت یہ تھی کہ اس کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو دو جوابات عطا فرمائے، ان کے اس بات پر کہ ہم تو تورات پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ پہلا جواب اللہ رب العزت نے تحقیقی جواب دیا، فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، جو کتاب اللہ رب العزت نے نازل کی ہے یہ کتاب برحق ہے، اور یہ کتاب مصدقا لما معہم، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان تمام چیزوں کی جو تم پر جو اس سے پہلے تمہارے اوپر نازل ہوئی ہیں، ان تمام کتابوں کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے۔ تم اگر یہ کہتے ہو کہ ہم تورات پہ ایمان لاتے ہیں، تم تورات پہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر حقیقتاً تورات پہ ایمان لانے والے ہوتے تو تم اس کتاب کے اوپر کبھی اس کو جھٹلاتے نہیں بلکہ اس پر بھی ایمان رکھتے، کیونکہ تورات میں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ قرآن کریم پر ایمان رکھنا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، اچھا اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم تورات پر حقیقت 100% ایمان رکھتے تھے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، تو تم اس سے پہلے دیگر انبیاء کو کیوں قتل کیا کرتے تھے بھائی؟ اگر تم تورات کے اوپر ایمان رکھتے تھے تو تم انبیاء کو قتل کیوں کیا کرتے تھے؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے تم انبیاء کو کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی ایمان والے تھے، اگر تم ایمان تمہارے دلوں میں رتی برابر بھی ایمان ہوتا تو تم انبیاء کو قتل تو نہ کرتے۔ کر رہے ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی کتاب پر بھی پوری طریقے سے ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو جواب دیا کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پہ ہم ایمان لاتے تھے، تورات پہ ایمان لاتے تھے، تو تم تو ایمان نہیں لاتے تھے، تمہارا حال تو یہ تھا کہ تم انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، اور تمہارے پاس تو حال یہ تھا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے،
ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر اس کے باوجود کہ موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں تورات لے کے تمہارے پاس آئے، تم نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ تم یہ بات کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، کیسا ایمان تھا؟ اگر ایمان تھا تو تم بچڑے کی عبادت تو نہ کرتے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حقیقی بات یہ ہے کہ تم ظالموں میں سے ہو، تم ظلم کرنے والے ہو۔ اتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، ان نعمتوں کے بعد حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اللہ کے سامنے بچھ جاتے، اے اللہ آپ کا جو حکم ہے وہ سر خم تسلیم ہے، مگر تم نے تو ضد کو اپنے لیے سہارا بنا لیا اور اس ضد کی بنا پر تم سرکشی اختیار کر رہے ہو۔ دوسری بات، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تم سے عہد لیا، پکا عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو مسلط کر دیا تھا، کوہ طور کے نیچے تم کھڑے تھے اور تم سے یہ بات کہی تھی خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، یہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَاسْمَعُوا، اور خوب غور سے سنو جو تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اور ان کو کہا گیا تھا کہ اب تم اس کے جواب میں کہو سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے جو سنا ہم اس کے اوپر اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، مگر انہوں نے سرکشی کی اور کہنے لگے سمعنا وعصینا۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک خاص وتیرہ تھا کہ یہ مختلف الفاظ میں زبان کو مڑوڑ کر اس کے دوسرا معنی نکال لیا کرتے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو راعینا، راعینا کے معنی ہوتے ہیں ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زبان مڑوڑ کے کہا کرتے راعینا، کھینچ کے کہا کرتے تھے، اس کا معنی بن جاتے ہیں اے ہمارے چرواہ۔ تو اسی طریقے سے یہ ان کا ایک خاص وتیرہ تھا۔ قرآن کریم کہہ رہے کہو سمعنا وأطعنا، ہم نے سننا اور ہم اس بات پر اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں ہم اس بات کو۔ انہوں نے کیا کہا سمعنا وعصینا، ہم سنتے ہیں اور ہم سننے کے بعد اس کی نافرمانی کریں گے۔ سمعنا وعصینا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے ان کی بیماری کی جڑ یہاں پہ بیان کر دی۔ ہمیں اور آپ کو بھی بڑی غور سے اس آیت کو سننا چاہیے اور اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اس کفر کی وجہ سے، اس کفر کے سبب بچھڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر پلا دی گئی تھی۔ بچھڑے کی محبت دل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو جھٹلا رہے تھے۔ جب کبھی بھی دنیا کے اندر کسی شخص کے دل کے اندر مخلوق کی نفسانی شہوانی محبتیں بھری ہوں گی، اس وقت پہ یہ دل اللہ کی فرما برداری پر تیار نہیں ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے۔ ہمارے دلوں کے اندر کوئی نفسانی شہوانی خواہشات اور محبتیں تو نہیں بھری ہوئی، اگر بھری ہوئی ہیں تو یہ محبتیں اللہ کے احکامات کے خلاف کھڑی ہیں۔ ہم جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر پاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دل کے اندر بگاڑ ہے۔ اس دل کے بگاڑ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، ایک ترجمہ اس کا یوں بھی کیا جا سکتا ہے یہ تم نے جو دلوں کے اندر مختلف قسم کے بت بنائے ہوئے ہیں، کسی کی محبت کا بت ہے، کسی کی اطاعت و فرما برداری کا بت ہے، یہ تم نے بت جو دل کے اندر بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ کی رحمت کیسے دل کے اندر آ سکتی ہے؟ کیسے تم اللہ کے احکامات کو اس دل کے اندر سمجھ سکتے ہو؟ مسئلہ شریعت کا علماء نے لکھا کہ جس کسی گھر کے اندر تصویر لگی ہو، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے۔ اب آپ سوچیں، جس گھر میں تصویر لگی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے۔ جس دل کے اندر مخلوق کی نفسانی شہوانی محبتوں کی تصویریں موجود ہوں گی، اس دل میں اللہ کی رحمت کبھی آ سکے گی؟ کبھی نہیں آ سکتی۔ تو یہی وہ وجہ تھی جو وجہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی تھی، ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت خوب پلا دی گئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، اگر تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے تو تمہارا یہ ایمان لانا تمہیں جو حکم دیتا ہے یہ بہت ہی برا قسم کا حکم ہے، یہ تم ایمان نہیں ہے تمہارا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو تو تمہارا یہ ایمان بہت ہی برا ایمان ہے، بلکہ حقیقی ایمان تو وہ ہے جس پر تم ایمان نہیں رکھتے، اور وہ ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری۔ ان کا حال یہ تھا، ایک اور طرف اللہ نے توجہ دلائی، ان کا حال یہ تھا کہ ایک طرف تو اتنی نافرمانی اور اتنی سرکشی کرتے تھے، دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ کہتے تھے
کہ ہم تو اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت کے اندر اگر کوئی داخل ہوگا تو وہ یہودی اور نصرانی ہے، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. جب یہ بات کہا کرتے تھے کہ جنت کے اندر اگر کوئی داخل ہو سکتا ہے تو وہ یہودی اور نصرانی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں، قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے اگر قیامت کا جو دن ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتا من دون الناس، اگر لوگوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف خالصتا تمہارے لیے ہی ہے، اگر قیامت کے دن جنت میں جانے کا وعدہ صرف اور صرف تمہارے ساتھ ہی ہے، فتمنوا الموت، تم ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ، تم یہ دعائیں تو کر کے دکھاؤ کہ اللہ ہمیں موت عطا فرما دیجئے، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنی بات میں سچے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت صرف یہودیوں کو جنت میں جگہ دیں گے تو تم ذرا موت کی تمنا تو کرو، تم یہ دعا تو مانگ کے دکھاؤ کہ اے اللہ ہمیں موت دے دیجئے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اللہ جواب دیتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں، ان کرتوتوں کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا دنیا کے اندر نہیں کر سکتے، یہ دنیا کے اندر موت کی تمنا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ موت سے ڈرتے ہیں، موت سے بھاگتے ہیں، جیسے کوئی کسی خوفناک جانور سے بھاگا کرتا ہے، موذی جانور سے جیسے انسان بھاگتا ہے، یہ اسی طریقے سے موت سے بھاگتے ہیں. علماء نے اس آیت کے ذیل میں بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں. فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ یہ موت سے ڈرا کرتے تھے، اور جو شخص اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو موت اچھی لگتی ہے، وہ ہر وقت موت کے انتظار کے اندر ہوتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت جو ہے یہ تو ایک تحفہ ہے. کیوں؟ ہمارے علماء نے لکھا، مشائخ نے لکھا ہے کہ موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ جوڑ دیا کرتے ہیں. یہ تو ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتا ہے، لہٰذا ان کو موت سے گھبراہٹ نہیں ہوتی بلکہ موت کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جنگ کے اندر تھے، دوران جنگ اچانک اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، وہیں پر مصلی بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. جب انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو تیر آئیں گے اور آپ کو لگ جائیں گے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا یبالی ابوک علی الموت سقط ام سقط علیہ الموت، تیرے باپ کو اس بات کی کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ گرے یا وہ موت کے اوپر آ گرے. تو جس کی آخرت کی تیاری ہوتی ہے، جس کی اللہ رب العزت پر حقیقی معنوں میں ایمان لاتا ہے، وہ موت کو اپنے سینے سے لگاتا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ زخم لگا، ایسا زخم لگا کہ سینے سے آر پار ہو گیا جنگ کے اندر. اب یہ جو زخم لگا تو اس کی وجہ سے سب پریشان ہو گئے، مگر انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کسی نے کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ فرمایا الان الاقل احبت محمدا وحزبہ، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر کے ساتھ ملاقات کروں گا. میرے لیے تو یہ وقت بہت زیادہ تمنا والا ہے، میں تو اس وقت کا پچھلے کئی سالوں سے انتظار کرتا ہوا آ رہا تھا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران فتح کر رہے تھے. ایران فتح کرتے ہوئے سامنے ایران کا لشکر تھا، لشکر کا جو سپہ سالار تھا اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، آپ کے پاس صرف 700 لوگ ہیں اور میرے پاس 13,000 کا لشکر ہے. یہ وہ لشکر ہے جو سامنے کھڑا ہے، اسلحے سے لیس ہے، اور اس کے پیچھے پوری 10 اسی طرح کی فوج تیار کھڑی ہیں جو آپ آگے آئیں گی. کیوں اپنے جوشیلے نوجوانوں کو، ان کی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتے ہو، ان کی ماؤں کے کیوں آنسو بہانا چاہتے ہو؟ جاؤ اور جا کر آرام کرو اور پیچھے جاؤ. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا، فرمایا کہ تم اپنی فکر کرو، میری فکر نہ کرو. فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمٌ، اس لیے کہ میرے ساتھ جو قوم ہے، يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّونَ الْأَعَاجِمَ الْخَمَرَ، جیسے عجمی، تم عجمی لوگ
شراب کے رسیلے ہو، شراب کو پسند کرتے ہو، میرے ساتھ جو قوم ہے وہ موت کو اس طریقے سے گلے لگانا پسند کرتی ہے۔ حقیقت یہی ہے، جس شخص کی آخرت کی تیاری ہوتی ہے، جو شخص اللہ رب العزت پر حقیقی معنوں میں ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے تو موت ایک تحفے کی مانند ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم نے بھی موت کی اسی طریقے سے تیاری کر رکھی ہے جس طرح ہمارے بڑوں نے کر رکھی تھی؟ اگر آج ملک الموت آ جائے تو کیا ہم جانے کے لیے تیار ہیں دنیا سے؟ اگر ہم جانے کے لیے تیار ہیں تو الحمدللہ، اگر ہم تیار نہیں ہیں، ہمیں موت کے نام سے گھبراہٹ ہوتی ہے، تو واقعی ہم نے موت کی تیاری نہیں کی۔ ہمارے اکابرین نے موت کی کیسی تیاری دنیا کے اندر کر رکھی تھی۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ یاد رکھیے گا، ہم اس دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارنے نہیں آئے، ہم اس دنیا کے اندر اچھی موت مرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اس دنیا میں اچھی موت مرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا یہی بتایا کہ یہ ان سے کہیے کہ آپ ذرا موت کی تمنا کر کے دکھائیں۔ اگر یہ موت کی تمنا کر لیتے ہیں تو یہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، اور اگر یہ موت کی تمنا نہیں کرتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے وعدے میں جھوٹے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو پائیں گے احرص الناس علی حیات، دنیا کے اندر، دنیا میں رہنے کے حوالے سے سب سے زیادہ حریص لوگ ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ لوگ تو جو لوگ شرک کر رہے ہیں ان سے بھی زیادہ حریص ہیں دنیا میں رہنے کے لیے۔ جو شرک کرتے ہیں وہ بھی دنیا کے اندر چاہتے ہیں کہ ہمیں لمبی عمریں ملیں، مگر ان کا حال تو ان سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ کیوں؟ مشرک آدمی ہے، اس کا تو یقین ہی نہیں ہے آخرت کے دن کے اوپر، اس کو تو بس یہ پتہ ہے کہ میری یہ دنیا کی زندگی ہے، جب یہ ختم ہو جائے گی تو میں اس دنیا سے ختم ہو جاؤں گا، آخرت میں کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور یہودیوں کا حال یہ تھا کہ یہ جانتے تھے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لہٰذا یہ ان سے زیادہ موت سے ڈرا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یود احدہم، ان میں سے ہر شخص یہ بات پسند کرتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ کاش کہ اس کو 1000 سال کی زندگی ملتی۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، حالانکہ حال یہ ہے کہ اگر انہیں 1000 سال کی مہلت دے بھی جائے تب بھی ان سے جو آخرت کا رسوائی کا عذاب ہے وہ دور نہیں ہوگا، وہ پھر بھی مل کے رہنا ان کو۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھ رہے ہیں ان باتوں کو جو کام یہ کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ جس طریقے سے آپ کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، جس طرح آپ کے خلاف دنیا کے اندر یہ پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سے اس پہ نمٹ لے گا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان آیات کے ذریعے سے اپنے اوپر محاسبہ کریں، کیا ہم موت کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم موت کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج ہی اپنی موت کی تیاری کریں۔ موت کی تیاری موت سے پہلے جو شخص کر لیتا ہے وہ اس دنیا کا سب سے زیادہ عقل مند ترین آدمی ہے، اور جو شخص موت سے پہلے موت کی تیاری نہیں کرتا، یقین جانے کہ وہ اس دنیا کا سب سے زیادہ بے وقوف ترین آدمی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل مندوں میں شامل فرمائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔